بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے، اور کیا ہم غائبانہ طور پر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اگر جنازہ سامنے نہیں ہے، غائبانہ طور پر ہمارے لیے نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ، جنہیں نجاشی کہا جاتا تھا، ان کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ نیز بعض روایت میں آتا ہے کہ بیچ کے سارے پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے تھے، چنانچہ جب شاہ حبشہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اطلاع دی کہ تمہارے بھائی شاہ حبشہ نجاشی، جن کا نام اسحمہ تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں تشریف لے گئے جہاں پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی آپ کے ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے صفیں درست کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا گویا کہ جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نجاشی کا اعزاز بھی تھا، اس لیے کہ کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے اور حکم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ یہاں پر اس نے مسلمانوں کے ساتھ بڑے پیار و محبت کا، اکرام کا، اعزاز کا معاملہ کیا، اور خود بھی اسلام قبول کر کے بڑے مخلص مسلمان بن گئے تھے۔ دوسری وجہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت ان کا یہاں پر انتقال ہوا، اس وقت یہاں پر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی۔ اگر غائبانہ طور پر جنازے کی نماز درست ہوتی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کا بھی غائبانہ طور پر جنازے کی نماز پڑھنا ثابت ہوتا۔ غزوہ موتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتہ کی تمام خبریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سب سے پہلے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا تھا، ان کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ طور پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یہ اطلاع دے رکھی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، یہ ہدایت کر رکھی تھی، کسی کا انتقال ہو جائے مجھے ضرور خبر دینا تاکہ میں جا کر کے ان کی جنازے کی نماز پڑھوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھنا یقیناً ان کے لیے رحمت کا اور مغفرت کا باعث ہے۔ ان صلاتک سکن لہم،
بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ سے باہر شہید ہوئے، لیکن غائبانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین میں سے، صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے یا صحابہ کرام نے غائبانہ طور پر جنازے کی نماز پڑھی۔ اس لیے ہمارے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا ہوا ہے کہ اگر کسی میت کو جنازہ پڑھے بغیر ہی دفن کر دیا گیا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی میت کو جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو قبر پر اس وقت تک جنازے کی نماز پڑھنا لازم ہے جب تک کہ میت کے سڑنے اور گلنے کا غالب گمان نہ ہو، اور میت کے سڑنے اور گلنے کی حتمی طور پر کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی مدت 3 دن ہے۔ دفن کرنے کے وقت سے لے کر کے 3 دن تک اگر کسی میت کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہے تو 3 دن تک اجازت ہے کہ اس کی قبر پر جا کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ اوابین کی نماز کا وقت کیا ہے اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اوابین کی نماز کا وقت یہ مغرب کے بعد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لیں اس کو اللہ تعالیٰ 12 سال کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اوابین کے بارے میں یہ اصل حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ ادا کرے، اس کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت اوابین ادا کرے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی۔ باقی سوالات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔